میرے بھی صنم خانے کی تحریر سے 1 سال پہلے قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں سے آگے شائع ہو چکا تھا۔ عنوان کتاب سے بجا طور پر ایک مثالیت پسندی اور اس کی تمام خوابناکیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ عنوان اقبال سے لیا گیا ہے، ان کی غزل بال جبریل میں شامل ہے۔ اس کا یہ شعر ہے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اقبال نے غزل کا یہ شعر اپنی مخصوص حکیمانہ فکر کے تحت اپنے وقت کی انسانیت کو اولو العزمی کا ایک پیغام دینے کے لیے کہا تھا، مگر قرۃ العین حیدر کی نوجوان نسل نے تقسیم ہند سے قبل کے ہندوستانی ماحول میں اسے اپنی رومان پسندی کی ایک علامت بنا لیا اور گویا ایک خاص قسم کی ترقی پسندی کا نشان سمجھا۔ اس مجموعے کے افسانوں پر جنگ عظیم ثانی کی ہیبت ناکیاں چھائی ہوئی ہیں اور ستاروں سے آگے اپنی منزل تلاش کرنے والے متعدد کردار محاذ جنگ پر لقمہ اجل بن کر اپنے پیچھے درد و غم کی ایک داستان چھوڑ جاتے ہیں۔ اس شکست آرزو کے باوجود افسانوں کے جوان کرداروں میں کچی عمر کی بے فکری اور خام خیالی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں سبھی عام طور سے اپنے اپنے خیالوں میں مگن اور تمناؤں میں الجھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے گرد و پیش پھیلی ہوئی زندگی، خاص کر فطرت کا پورا حسن پی جانا اور لطف و مسرت کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لینا چاہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ متوسط طبقے کے خوشحال اور خوشباش نونہال ہیں جو زندگی کو ایک تفریح، ایک کھیل اور ایک تماشا سمجھتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، ہم مختصر جائزہ لیں گے۔ تو اگلا ناول جو ہے وہ ان کا سفینہ غم دل ہے اور یہ قرۃ العین حیدر کا دوسرا ناول ہے۔ اس کا ماحول اور کردار بھی نوعیت کے اعتبار سے وہی ہیں جو پہلے ناول میرے بھی صنم خانے اور افسانوں کے پہلے مجموعے ستاروں سے آگے میں پائے جاتے ہیں۔ اعلیٰ متوسط طبقے کے تعلیم یافتہ اور جدید تہذیب کے پروردہ افراد، بالخصوص نوجوانوں کے صنم قدوں کی شکست کے موضوع کی تکرار کا اقرار خود مصنفہ کے بیانات سے ہوتا ہے۔ ناول تحریک آزادی کے نقطۂ عروج سن 43 کے آس پاس کے دور اور ماحول سے شروع ہو کر تقسیم ہند اور اس کے قریبی زمانے کی چند جھلکیوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مثالیت اور نئی نسل کی شکست آرزو کی پردرد داستان ہے جس میں مصنفہ نے اور اس کے ہم عصروں کے شیریں خوابوں اور ان کی ہولناک تعبیروں کا بیان ہے۔ اس ناول میں خام جذبات کا وہ لاوا نہیں جو پہلے ناول میں محسوس ہوتا ہے، بلکہ بعض جذباتی مواقع اور ان سے متعلق چند احساسات کے باوجود بالآخر ایک قسم کی آگہی اور متانت کرداروں پر طاری ہو جاتی ہے اور زندگی کے تلخ حقائق سے سمجھوتا کرتے نظر آتے ہیں اور پھر سنجیدگی سے اپنی المناک شکست تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ بعض فلسفیانہ افکار کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے بہت پڑھے لکھے اور ذہین لوگ ہیں، لیکن فلسفیت فی الواقع ان کے کرب کو اور گہرے زخم کو تکلیف دہ اور غم کو مزید نمایاں کر دیتی ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا صبر و قرار بھی اس طرح ایک خود فریبی ہے جس طرح خوشباشی اور ترقی پسندی تھی۔ چنانچہ ان کی امیدوں پر بھی ناامیدی کا پرتو دکھائی دیتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، ان کی دنیا لٹ چکی ہے اور وہ مستقبل کے بجائے ماضی کی مخلوق ہیں۔
1954 میں قرۃ العین حیدر کے 12 افسانوں کا مجموعہ شیشے کے گھر کے نام سے شائع ہوا۔ پچھلی 3 کتابوں کی طرح چوتھی کتاب کا عنوان بھی علامتی ہے، اور قبل کی 2 کتابوں میرے بھی صنم خانے اور سفینہ غم دل کی طرح زندگی کے حزنیہ پہلو کی غمازی کرتا ہے، جس میں طنزیہ کا اضافہ اسے مزید حزنیہ بناتا ہے۔ اس مجموعے کا ایک افسانہ جہاں پھول کھلتے ہیں مصنفہ کے مخصوص فکر و فن کی نشاندہی کرتا ہے۔ قبل کے ناول میں غم دل مصنفہ کے والد کی موت اور اس کی ایک رفیقہ کے والد کی وفات کے علاوہ اس تہذیب کے زوال کا رد عمل تھا، جس سے مرنے والوں کے ساتھ ان کی اولاد بھی وابستہ تھی۔ اس زوال کا سب سے بڑا اشاریہ تقسیم ہند کا دردناک واقعہ ہے، جس نے اس سماج کو منتشر کر دیا، جس کے آغوش میں عصر حاضر کی نئی نسل پروان چڑھی تھی۔ چنانچہ مذکورہ افسانے کا موضوع بھی وہی ہے جو ناول کا تھا۔ افسانے کا بنیادی کردار مصنفہ خود ہے اور اپنے خاندان کو اپنے سماج کے المیہ کی ایک علامت بنا کر پیش کرتی ہے۔ آگ کا دریا اردو ناول میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے۔ 1959 میں آگ کا دریا شائع ہوا۔ شعور کی رو اس میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ یہ ناول تاریخ ساز ثابت ہوا اور اس نے اردو ناول کو ایک نئی سمت عطا کی۔ اس زمانے میں جو ناول لکھے گئے ان میں سے اکثر میں آگ کا دریا کی پیروی صاف نظر آتی ہے۔ ناول نگار کا مقصد زندگی کا کوئی مخصوص فلسفہ پیش کرنا نہیں، نہ وہ ایسا کرنے کی اہل ہیں، پھر ان کے فن سے فلسفے کا کوئی ناگزیر تعلق بھی نہیں، البتہ تاریخ سے ان کے فن کو مناسبت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ ہی کو افسانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بعض فلسفیانہ خیالات کا استعمال کیا ہے اور انہی خیالات سے کچھ علامتیں بھی بنائی ہیں، یہاں تک کہ خود گوتم نیلمبر کا کردار ایک انسان اور ایک ہندوستانی کی علامت بن گیا ہے۔ چنانچہ اس کے کردار میں فلسفے کی آمیزش بھی بالکل ہندوستانی ذہن کے مطابق ہے اور گویا اس کی شخصیت کا ایک جزو ترکیبی ہے۔ لیکن گوتم نیلمبر گوتم بدھ نہیں ہے، وہ صرف ایک ہندوستانی ہے جس نے بدلتے ہوئے ادوار میں تہذیبی طور پر ہندو دھرم، بدھ مت، اسلام اور عیسائیت سبھی کے اثرات قبول کیے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے جغرافیہ کے تجارتی یا قدرتی مناظر کا بھی گہرا اثر اس پر پڑا ہے۔ اس طرح وہ ایک بہت ہی مرکب اور دبیز شخصیت کا مالک ہے۔ اس پیچیدگی کے باوجود اس کے اندر ایک سادگی ہے، ایک مظہر فطرت کی سادگی، بلکہ وہ خود ایک مظہر فطرت ہے اور اس لحاظ سے خالق فطرت کے جلووں کی تجلی گاہ ہے۔ دنیا کا ازلی اور ابدی انسان ہے، گرچہ تو وہ خدا میں ہے نہ خود خدا ہے۔ انسان کے خدا کے ساتھ یا خدا کے انسان کے ساتھ انضمام کا تصور انسان کے ساتھ انضمام کا تصور ودانت، وحدت الوجود اور عیسائیت کا ایک تخیل ہے اور فقط خیالی فلسفہ ہے، کوئی ٹھوس حقیقت یا امر واقعہ نہیں، بلکہ حقیقت و واقعیت کی حدود سے پرے ہے۔ اسی لیے اسلام اس تخیل کا روادار نہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے آخری شب کے ہمسفر۔ 1979 میں شائع ہونے والا ناول آخر شب کے ہمسفر آگ کا دریا سے بھی زیادہ کامیاب فنکاری کا نمونہ ہے۔ تاریخ، سیاست، معیشت اور معاشرت کے وسیع موضوعات اس ناول میں بھی آگ کا دریا ہی کی طرح مواد فن بناتے گئے ہیں، لیکن اس میں عمرانی افکار و واقعات پر ناول کی مخصوص حیت غالب ہے، جبکہ آگ کا دریا میں
حیت کا سانچہ بعض اوقات افکار و واقعات کے بوجھ تلے دب کر جا بجا لچکنے لگتا ہے۔ آگ کا دریا میں فلسفہ کی حکمرانی ہے اور آخر شب کے ہم سفر میں فن کا تسلط۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ پہلے ناول میں قدیم اساطیر کی بھول بھلیاں اور بہت زیادہ پیچ دار ہیں اور ان میں بھٹک کر ناول نگار اپنا ذہن بھی الجھ جاتا ہے، لہٰذا وہ یکسوئی کے ساتھ ترتیب ماجرا پر توجہ مرکوز نہیں کر سکتی اور ارتقائے قصہ سے زیادہ فکر اظہار خیالات کی کرتی ہیں۔ اس کے برخلاف دوسرے ناول کے واقعات و افکار مصنفہ کے لیے اجنبی نہیں، ان کے تجربے میں شامل ہیں اور وہ براہ راست ان سے واقف ہیں، لہٰذا پوری آگہی اور اعتماد کے ساتھ انہیں ماجرا و قصہ کے طلسم میں اسیر کر لیتی ہیں۔ اس لیے اس ناول کے کردار بھی زیادہ زندہ، حقیقی، متحرک اور مؤثر ہیں۔ آخر شب کے ہم سفر میں ایک قسم کا واقعاتی تاثر ہے جو اس کی اثری حسیت کو تیز کرنے کا باعث ہے۔ اس کے پیش لفظ میں مصنفہ لکھتی ہیں یا کہہ لیں کہ رقم طراز ہیں تو بنگال کی دہشت پسند اور انقلابی تحریک 1943 کا مطالبہ پاکستان، تقسیم ہند اور قیام بنگلہ دیش کے تناظر میں لکھے ہوئے اس ناول کے تمام کردار فرضی ہیں۔ 1939 میں ولیم کینٹ ویل نام کا کوئی انگریز ڈھاکہ کا میجسٹریٹ نہیں تھا، نہ اس کے بعد چارلس باولو بنگال سویلین۔ اس طرح سر ایڈورڈ سے لے کر نوجوان رچرڈ تک سارا بارلو خاندان، دیپالی سرکار، ریحان الدین احمد پادری، امورائے نواب قمرالزمان چودھری، جہاں آرا بیگم، ناصرہ، نجم السحر، یاسمین بلونت وغیرہ وغیرہ سارے کردار ان سے منسوب واقعات خیالی اور محض افسانہ ہیں اور ہندوستانی، پاکستانی یا بنگلہ دیشی شخصیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مصنفہ کا یہ قانونی بیان اور اصل ناول کے تمام واقعات اور کرداروں کے حقیقی ہونے کا واضح اقرار نامہ ہے، خواہ ناموں کے سلسلوں میں جو پردہ بھی رکھا گیا ہو۔ پیش لفظ کا آخری حصہ جس میں سرے ورق کی تشریح کی گئی ہے، اس حقیقت کا ایک بیان ثبوت ہے۔ سرے ورق کی تصویر اسمبلاز میں ناچیز نے بنائی ہے۔ کسان کا جھونپڑا، مسجد، کالی باڑی، آبی راستے اور نوکائیں، عہد ایسٹ انڈیا کمپنی کا جارجین کالونیل مکان اور دخانی جہاز مشرقی بنگال کا مخصوص نظارہ ہے۔ کالونیل مینشن انگریز پلانٹر یا بڑے بنگالی زمیندار کی جائے رہائش مشرقی بنگال کے عظیم دریاؤں پر چلنے والا اور مشرقی بنگال کے سنہرے ریشے پٹسن کو کولکتہ اور اسکاٹ لینڈ لے جانے والا جہاز بنگال کے 300 سالہ سیاسی، ذہنی اور تہذیبی برٹش کنیکشن کی علامت بھی ہے۔ یہاں بات ہوئی ہے کالونیل کی، یہ جب انگریز برصغیر میں آئے ہیں اور یہاں پر آ کر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی کالونیاں بنائیں اور اپنی جو ہے وہ رہائش گاہیں بنائیں اور اس طرح جو بھی یہاں پہ تسلط قائم کرتے گئے اور جو ان کے اثرات ہیں، اس کو اردو میں نو آبادیاتی دور کہا جاتا ہے یا استعماری عہد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ انگریزوں نے جو اپنا تسلط جمایا اور حکومت قائم کر لی اور اپنے اثر و رسوخ جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیا۔
تو اس طرح اس ناول کا عرضیہ مصنفہ نے خود ہی بیان کر دیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر شب کے ہمسفر کی عقبی زمین بنگال ہے، جبکہ آگ کا دریا کا مرکزی اسٹیج اودھ تھا۔ اودھ کا عہد قدیم جو آگ کا دریا کا محور فکر ہے، آخر شب کے ہمسفر کے جدید بنگال میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو دوسرے ناول کا مرکزی نقطہ ہے۔ ایک ہی فنکار کے دو بڑے کارناموں میں یہ فرق موضوع کے مطابق ہے۔ آگ کا دریا کے موضوع کی قدامت پرستی اودھ کی زوال پذیر تہذیب کو نشانہ تخیل بنانے کی متقاضی تھی، جبکہ آخر شب کے ہمسفر کی انقلاب پسندی کے لیے ابھرتے ہوئے نئے بنگال کا موقع محل ہی موضوع تھا۔ اس سے ناول نگار کی تنقیدی حس کے ساتھ ساتھ اس کے تاریخی احساس کی گہرائی کا سراغ ملتا ہے۔ شعور کی بالیدگی اور معلومات کی وسعت کا پتہ بھی دونوں ناولوں میں ملتا ہے۔ اس سلسلے میں بنگال کی عمرانی تاریخ کا فنی تجربہ یقیناً زیادہ کمال کی بات ہے اور فنکار کی تیزی ادراک کا ایک نشان ہے۔ اس سے وسعت تخیل اور ایک وسیع انسانی ہمدردی کا ثبوت بھی فراہم ہوتا ہے۔ اودھ کا خون تو قرۃ العین حیدر کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، لیکن بنگال کی روح میں اتر کر انہوں نے اپنی زبردست ذہانت اور قوت تصور کا کارنامہ دکھایا ہے۔ آخر شب کے ہمسفر کی ایک اور امتیازی خصوصیت بنگال کے جدید تہذیبی تناظر میں یہ ہے کہ برخلاف آگ کا دریا کے مرد ہیرو کی اس ناول کی ہیروئن ایک عورت دیپا سرکار ہے، اور وہ متوسط ہندو طبقے کی ایک تعلیم یافتہ باغی خاتون ہے۔ ناول کے خاتمے پر یہی خاتون اپنی تمام باغیانہ روش کے باوجود بھیرورات گاتی ہوئی اپنی باپ اور پھوپھی کی راکھ ایک غیر ملک سے ہردوارے لے جاتی ہے، اور مصنفہ کے ان آخری الفاظ پر یہ قصہ ختم ہوتا ہے: لاکھوں برس سے سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور طلوع۔ گزرتے ہوئے لمحات وقت کے پس منظر میں روانی حیات کی یہ نقش گری خوبصورت اور خیال انگیز ہے۔ زندگی افق تا افق رواں ہے، اور انسانوں کے قافلے منزلوں پر منزلیں سر کرتے پہم رواں ہیں۔ ناول کے آخری سفر پر دیپالی سرکار کی ملاقات ایک دوسری تعلیم یافتہ اور روشن خیال باغی خاتون اوما سرکار سے ہوتی ہے۔ پھر دیپالی کی اگلی پرواز ہوائی جہاز پر اس فضا میں ہوتی ہے۔ لکھتی ہیں: آخر شب کی بے کراں تاریکی میں بوئنگ ہٹ فضائے بسیط میں تیر کی طرح نکلتا چلا گیا۔ اس کے بعد طلوع آفتاب کا منظر ہے۔ کیا دیپالی سرکار اومارائے آخر شب کے ہمسفر ہیں؟ مگر صرف وہی نہیں، پورے ناول کے سفر میں دوسرے سب کردار بھی ان دونوں خواتین کے رفیق ہیں، اور گویا ان کا پورا سفر حیات علامتی طور پر ہندوستان کی جدید تاریخ کے ایک ایسے لمحے میں ہوتا ہے جسے باوجود آخر شب کہا جا سکتا ہے۔ یہ تاریک ساعت جنگ آزادی کے آخری ادوار اور آزادی کے بعد تقسیم ہند کے ہولناک تہلکے پر مشتمل ہے۔ اس ساعت میں، اس گھڑی میں انسانیت کا جو کارواں اور راہ حیات میں گامزن ہوتا ہے، اس کے تمام مسافر آخر شب کے ہم سفر ہیں، اور ساتھ مل کر مختلف نشیب و فراز میں راستے کی تمام مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، اور ان کی نسلیں مختلف طبقوں اور فرقوں پر مشتمل اس عالم میں آبلا پائی کرتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ آبلا پا راستے میں دم توڑ دیتے ہیں یا قافلے پر غارت گری کے دوران کام آ جاتے ہیں۔ آگ کا دریا کی طرح وادی حیات کی یہ سیاحت بھی عالمیہ ہے، اگرچہ اگلے مرحلے پر زندہ بچ جانے والے زندگی کے عام تربیہ کے احساس سے لازماً سرشار ہوتے ہوئے تنہائی کے باوجود طمانینت محسوس کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک پیراگراف پیش کرتی ہوں: پھر انسان اپنا آغاز اور
آغاز اور انجام ہوئے یا خود ہے، وقت کا اندرونی سفر اور بیرونی سفر، اور اس کے آگے ہڈیاں بہا کر لے جانے والے دریا کا سفر، اور قبر کے کیڑوں کی زمین دوز مسافت، دفعتاً اسے بڑی شدید طمانینت محسوس ہوتی۔ وہ بھی زندہ ہے، زندگی بڑی نعمت ہے۔ اس طرح تمام حزن و الم کے باوجود زندگی کا یہ احساس نشاط قرۃ العین حیدر کی دردناک افسانہ خوانی میں ایک حیثیت رکھتا ہے اور ان کے قصوں کو بہت زیادہ جذباتی ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ بات ایک فلسفیانہ منظر اور صوفیانہ حس کے سبب بھی ہے۔ یہ دونوں عناصر بیک وقت مصنفہ کی جمالیات اور اخلاقیات کی ترکیب، باہمی اور ہم آہنگی کا سامان کرتے ہیں۔ قرۃ العین کے افسانہ و ناول میں رومان کا سر و سامان یہی ہے، جس میں اساطیری کیفیت کرداروں کے پرخیال مکالمات اور خود فنکار کے اپنے بیانات سے پیدا ہوتی ہے۔ ان مکالمات و بیانات میں علامتی اشارات کی فراوانی ہوتی ہے۔